ابھی آسما شیرازی ایک بہت بڑی جرنلسٹ ہیں پاکستان کی، میں ان کا وی لاگ دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی پریشان تھی، اس میں التجائیں کر رہی تھیں، ریکویسٹ کر رہی تھیں کہ ریاست یا حکومت جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو سزا دے جو فیک نیوز بنا رہے ہیں۔ یہ جو احتجاج ہوا ہے، لوگ کوئی نہیں مرے اس میں سوائے دو چار کے، اور بتایا جا رہا ہے کوئی کہتا ہے 150، کوئی کہتا ہے 100، اس میں صحافی بھی شامل ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر ہیں، اور یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، بڑے منافق لوگ ہیں یہ، اور یہ عمران خان کے سپاہی ہیں اپنی طرف سے۔ عمران خان میں نے ہمیشہ کہا ہے میں تو صحافی نہیں ہوں، میں تو صاف بات کرتا ہوں، یہ تو بڑے طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آف کورس اپنی ایک کریڈیبلٹی رکھنی ہوتی ہے کہ جی ہم تو بڑے صحافی لوگ ہیں، تو ہم تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں صاف بتاتا ہوں، میں تو اس ملک کے لوگوں کا سٹیک ہے میرے پاس، اس ملک کے عام لوگ، غریب لوگ، مڈل کلاس کے لوگ جو کہ تقریباً 20 کروڑ سے اوپر ہیں، میں تو ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ تو مجھے تو بڑی ہارڈ بات کرنی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ جانوروں سے بدتر ہیں اس وقت، زیادہ تر لوگوں کی پاکستان میں۔ نہ ان کے پاس اچھا کھانا ہے، نہ ان کے پاس اچھا لباس ہے، نہ ان کے پاس گھر بنانے کو پیسے ہیں، موٹر سائیکل تک خرید نہیں سکتے، قسطوں پہ خریدتے ہیں، اور 20 ہزار 25 ہزار روپے میں وہ عام کرنے پہ مجبور ہیں۔ تو میں تو ان کا سٹیک لے کے چل رہا ہوں، اس لیے میں تو صاف بات کروں گا کہ عمران خان بہت بڑا بغیرت آدمی ہے، اور عمران خان نے اپنے بچے جو باہر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جن کی قیمتیں جو ہیں وہ عمران خان بتائے گا وہ کتنی ہیں، کیونکہ ابھی علی مین گنڈا پور نے 1 کروڑ قیمت لگائی ہے ان تمام لوگوں کی جو مرے ہیں وہاں پہ، جبکہ بشرا علی اور یہ جتنے حماد اظہر، پھر یہ سلمان راجہ، یہ سب بھاگ گئے وہاں سے، یہ سب کے سب غریبوں کو مروانے گئے تھے وہاں۔ میں شروع سے کہہ رہا تھا، غریبوں کو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، میں ہی وہ آدمی تھا جو کہتا تھا کہ عمران کے اپنے بچے کیوں نہیں آتے، یہ میں نے بات کی تھی سب سے پہلے، اس کے بعد لوگوں نے کرنا شروع کی، کیونکہ لوگوں سے اتنی ہارڈ بات ہوتی نہیں ہے نا، میں تو لوگوں کے زندگی کے اندر اتر جاتا ہوں، کیونکہ مجھے تو ان کے تمام تضادات دکھانے ہوتے ہیں، ان کی منافقتیں دکھانی ہوتی ہیں۔ میں تو ایک بائیں بازو کا، لیفٹ کا ایک پولیٹیشین ہوں، ہم تو سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں، حق پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم وہ بات کرتے ہیں جو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، اور ہم اس کے الٹ بات نہیں کرتے جو کہ ہم سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی سیاست میں فائدہ ہو۔ ہم کو منافق لوگ نہیں ہیں، دوغلے نہیں ہیں، عمران خان کی طرح بغیرت نہیں ہے۔ تو یہ فراڈیا ہے بہت بڑا، اور یہ بشرا جو ہے، اس کی بیوی، ان دونوں نے فراڈ کر کر کے پہلے پیسے بنائے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کرتے رہے اس ملک کے اندر، ڈرامے باز ہیں بہت بڑے۔ تو انہوں نے یہ جو کیا ہے یہ بے غیرتی ہے۔ میں صاف بات کروں گا، ریاست اور حکومت ان سب کو پکڑے، ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے۔ یہ جو عمران ریاض نے سنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہ یہ اس نے تصویر نکالی ہے جس کے اندر خون پھیلا ہوا ہے ہر طرف، جو کہ جھوٹی تصویر ہے، کوئی ڈی چوک پہ خون نہیں پھیلا ہوا تھا، اب وہ کہاں گیا 1 سیکنڈ کے اندر اندر؟ اتنی بڑے پیمانے پہ لوگ بھی کھڑے ہوں، تصویریں بھی کھینچ رہے ہوں، ویڈیوز بھی بنا رہے ہوں، تو ان کے سامنے کس نے صاف کیا، پانی کس نے چھڑکا، کہاں پہ جو ہے وہ جھاڑو لے کے لوگ آئے اور انہوں نے یہ سارا صاف کیا؟ اور یہ کوئی 5-6 منٹ کا کام نہیں ہے، اس کام کو کم از کم 15 منٹ سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، آج کل کوئی چیز چھپتی ہے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے کے سارے۔ اسی طرح متی اللہ جان نے اگر یہ بات کی ہے رینجرز کے اوپر، جو گاڑی جو چڑھی، متی اللہ جان نے کہا کہ یہ رینجرز کی اپنی گاڑی تھی جو اس پہ چڑھی، اگر یہ بات غلط ہے تو متی اللہ جان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اسی طرح حامد میر، مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہے، ابھی 1-2 سال ہو گئے ہیں، بلکہ شاید زیادہ ہو گئے ہیں، کہ فیک نیوز کے اوپر جب لا میکنگ ہونی تھی، جب قانون سازی ہونی تھی، تو اس وقت حامد میر نے اس کو اپوز کیا، اس کی مخالفت کی۔ یہ کیوں یہ سارے کرتے ہیں؟ یہ اپنے بھائی بندوں کو کیوں بچاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھے نا، سارے تو صحافی جھوٹ نہیں بولتے، طلعت حسین تو جھوٹ نہیں بولتے نا، اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، آسما شیرازی بھی جھوٹ نہیں بولتی، میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن یہ جو باقی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور پاکستان کے اندر فساد مچا رہے ہیں بغیرت عمران کے لیے، یہ جو پاکستان میں فساد مچا رہا ہے، لوگوں کے بچوں کو آگے کر رہا ہے، اپنے بچے باہر رکھے میں پوچھ رہا تھا ابھی کہ یہ ٹیرین اور قاسم اور سلمان، ان کی قیمت کیا ہے؟ ایک ایک کی بتائیں، کیونکہ وہ 1 کروڑ 1 لاش کی آپ نے قیمت رکھی ہے، تو ان کی بھی بتائیں کتنی قیمت ہے، تاکہ ان کی بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی کام ہو جو کہ عمران نے انہیں نہیں دینا، کہتا ہے جی ادھر آئیں گے تو ان کو خطرہ بہت ہے، تو یہ غریبوں کے بچوں کو خطرہ نہیں تھا؟ تمہارا کون سی فیملی کا بندہ مرا ہے؟ کہاں پہ ہے علیمہ خان؟ کہاں پہ ہے سارے تمہارے بہنوں کے بچے؟ کدھر ہے تمہارے اپنے جو گھر کے بچے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ اسی طرح تمہاری جو جتنے لیڈرشپ ہے اس کے بچے کدھر ہیں؟
وہ سارے کدھر گئے سارے؟ یہ سلمان راجہ جو ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ راجے باز آ جاؤ، تم بڑے بے غیرت ہو چکے ہوئے ہو. ابھی ایک اور بے غیرتی کر رہا ہے راجہ، ابھی اس نے گالیاں کھائی ہیں بشرا سے. بشرا مطلب کوئی اوقات ہی نہیں ہے بشرا کی، نا ہے کیا یہ بیچاری وہ عملیات کرنے والی عورت، وہ روحانیت میں یہ کر دیا وہ کر دیا. کیا کر دیا؟ اپنے خاوند کو اندر کرا دیا، وہ ابھی تک بیچارہ اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ باہر جاہل آدمی ہے، وہ ایک نمبر کا گھمار. تو وہ عمران جو ہے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ باہر پھر رہی ہے. یہ اس کو لیڈرشپ کا شوق ہو گیا، ابھی لیڈر بننے لگی ہے. تو یہ جو اس نے راجے کو تقریباً گالیاں نکالی ہیں، اس نے راجے کو کہا یہ تم بغیرت ہو. ان سب کو جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں کہ ایک عورت سے جو کہ اس کی کسی قسم کی کوئی وقت نہیں ہے، نہ اسے کبھی سیاست کی ہے نہ کچھ ہے، وہ ایک موروثی سیاست شروع ہونے لگی ہے. بشرا آ گئی ہے جی میں خاوند کی جگہ آؤں گی، اور وہ ان کو گالیاں نکال رہی ہے. اور ابھی تک مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ راجہ جو ہے اس نے استعفیٰ دیا ہے لیکن کسی نے منظور نہیں کیا، تو ابھی بھی سیکرٹری جنرل کے طور پہ کام کر رہا ہے. وہ وکاس نہیں ہے، وہ داڑھی والا، وہ لمبے لمبے بال اس نے رکھ لی ہیں. وہ پہلے جو ہے وہ کاف لیگ میں ہوتا تھا تو وہ اس کے منہ سے کچھ نکلتا نہیں تھا. آج کل وہ پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے، وہ ایک جو کہتے ہیں نا شعبدہ باز ٹائپ چیز بنا ہوا ہے. عمران کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. وہ آ کے کہہ رہا ہے انہیں جی وہ تو کام کر رہا ہے، تو کہو نا کہ بغیرت ہے راجہ بغیرت ہے کہ ایک عورت جس کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں، اس عورت نے اس کو گالیاں نکالی ہیں اور راجہ اس کے باوجود ہی کام کر رہا ہے. یہ کون سی سیاست کر رہے ہو تم لوگ؟ تمہیں شرم نہیں ہے؟ تمہیں غیرت نہیں ہے؟ تمہارے اندر کسی قسم کی وہ کہتے ہیں نا ایک انسان کے اندر عزت نفس ہوتی ہے، وہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں، جتنے میں نے نام لیے ہیں، ان سب کو اندر کیا جائے، ان سب سے ثبوت لیے جائیں جو یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں. جتنے یوٹیوبر ہیں، جتنے صحافی ہیں اس قسم کے جو بکواس کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ مرے ہیں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ، بی بی سی کو بھی آپ نوٹس بھجوائیں. ریاست اور حکومت یہ کرے، ادروائز میں صاحب آپ کو بات بتاؤں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بھی ملے ہوئے ہیں سارے. میں شہباز شریف کو کہوں گا، میں جتنے بھی لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر ان کو کہوں گا کہ اگر آپ نے اس کا فیصلہ نہ کیا، ان لوگوں کو اندر نہ کیا، صحافیوں کو، یوٹیوبرز کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، اگر آپ نے ان کو اندر نہ کیا اس بات پہ کہ انہوں نے فیک نیوز پھیلائی ہے، انہوں نے پاکستان کا جو ریاست ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے، اس کو پوری دنیا میں رسوا کیا ہے، اگر ان کو نہ پکڑا گیا تو پھر آپ لوگ بے شرم ہوں گے. پھر یہ جتنی بھی پاکستان کی حکومت ہے اس وقت یہ بے شرم ہوگی. اور ریاست کو کسی صورت میں معاف نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ہم تنگ آ چکے ہیں. دیکھیں ہم لوگ سیاست کرنے آئے ہیں اس ملک کے اندر، ہم اصل سیاست کرنے آئے ہیں جو کہ روزی روٹی کی سیاست ہے. ہمارا سیدھا جو ہے ایک سلوگن ہے، سیدھا نعرہ ہے. ہم کہتے ہیں تعلیم، علاج، روزگار، ریاست ان کی ذمہ دار. ریاست کو دینا ہے یہ ہر ایک کو، تعلیم اور علاج مفت دینا ہے اور ساتھ روزگار دینا ایسا جس سے تمام چیزیں خریدی جا سکیں، روٹی، کپڑا، مکان، عزت، وہ جسے کہتے ہیں ٹرانسپورٹ، پھر بجلی، پھر پانی، انصاف کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں آج کل، اس کے بغیر کہاں انصاف ملتا ہے؟ تو وکیلوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں. یہ سب ریاست کرے گی، ہر اس انسان کے لیے کرے گی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اس کو ریاست جو ہے باقاعدہ خوشحال بنائے گی. تو ہم تو یہ نعرہ مار کے آئے ہیں. ہمیں تو یہ پرابلم ہے کہ اس ملک کے اندر یہ ہو. عمران کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ 300 کنال میں رہتا ہے ایک پہاڑی کے اوپر جا کے. میں تو لوگوں کے اندر رہتا ہوں، میں تو اپنے گھر میں جا رہتا ہوں، میرے ارد گرد کالونی ہے، لوگ رہتے ہیں، میرے ساتھ بھی ایک گھر ہے اس میں بھی لوگ رہتے ہیں، میرے اس طرف بھی گھر ہے اس میں بھی لوگ رہتے ہیں، سامنے لوگ رہتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ. میں کالونی کے اندر رہتا ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں اور میں عام آدمی میں ہونے پہ فخر کرتا ہوں. میرے جیسے کروڑوں عام لوگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو چلایا ہے، جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا ہے. ہماری وجہ سے اس کا پہیہ چلتا ہے. تو عمران کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ گھٹیا سا آدمی، یہ ارب پتی، یہ ٹیکس تک نہیں دیتا تھا. آپ مجھے بتائیں جس آدمی کے پاس 3-4 ارب روپے کی صرف پراپرٹی ہو وہ ٹیکس نہ دے. اس نے 1 لاکھ روپے ٹیکس دیا تھا 2017 میں، آپ کو پتا ہونا چاہیے. عمران اتنا فراڈیا آدمی ہے، اتنا غلیظ قسم کا یہ مذہبی منافق اور مذہب فروش ہے، لیکن یہ باتیں سے جتنی مرضی کروا لیں. پھر توشہ خانہ سے پیسے بنا لیے، پھر وہ ملک ریاض جو ہے اس کو دوست بنا کے، ایسے کرپٹ آدمی کو دوست بنا کے اس سے پیسے کھاتا رہا. کبھی اس کی بیوی جو ہے وہ بشرا جو ہے وہ ہار انگوٹھیاں لیتی رہی، کبھی جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ اس کے جو ہے وہ کروا کے فری کروا کے کہ جی کچھ نہیں ہوتا آپ چھوڑ دیں اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ تو بڑے زبردست آدمی ہیں اس ملک کے، آپ کرپٹ ہیں تو کیا ہوا.
اور اس کے بدلے میں اسے زمین لے لی القادری یونیورسٹی کی, جہاں پہ پیری مریدی سکھا رہے ہیں بیٹھ کے. اور بھائی اس ملک کو سائنس کی ضرورت ہے, اس ملک کو ریشنلزم کی ضرورت ہے, اس ملک کو سب سے زیادہ ہیومنزم کی ضرورت ہے. یہاں پہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آج کل پھر رہے ہیں. ہم اس کے خلاف ہیں. یہ مذہب کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں, فرقوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ مذہب کو ایکسپلائٹ کرنا ہی نہیں چاہیے, نہ میڈیا پہ, نہ سیاست میں, اور نہ ہی اسکولوں کالجوں میں. یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے, اس کو گھر میں رکھیں. جس کا جو بھی مذہب ہے وہ اس کے ساتھ رہے. اپنا مذہب چھوڑو نہ, کسی کا چھیڑو نہ. ہم تو اس پہ بات کرتے ہیں. یہ جو ہے وہ شریعت کر رہی ہے آج کل یہ بشرا, یہ کون سی شریعت کی بات کرتی ہے؟ یہ وہ عورت ہے جو کہتی ہے خاندانی نظام. اس کا خامن جو ہے عمران, وہ بھی کہتا ہے جی خاندانی نظام, خاندانی نظام. او خاندانی نظام, اور تم دو دفعہ تم نے طلاقیں دی ہیں لڑکیوں کو, اور یہ بشرا جو یہ طلاق لے کے آئی ہے اس عمر میں, تو تم نے کون سا خاندانی نظام پاکستان میں جو ہے وہ بڑا اجاگر کرنا ہے؟ تم لوگ تو خاندانی نظام کی بات بھی نہ کرو. تو اس لیے میں سیاسی بات میں بار بار کہتا ہوں, یہ سیاسی بات ہے, کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں اس کو الٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میں بالکل صاف بات کروں گا, اس وقت ریاست کو, اس وقت پاکستان کی حکومت کو, تمام وہ لوگ جنہوں نے جھوٹی خبریں پھیلائی ہیں, جنہوں نے ان خبروں کے اوپر لوگوں کے اندر اشتعال پیدا کیا ہے, اس کی وجہ سے ہماری جو باہر کے ملک ہیں بین الاقوامی طور پہ ہماری جو ہے بڑی سٹکی ہوئی ہے, ہماری بے عزتی ہوئی ہے ایک طرح سے, اور یہ سب ان لوگوں نے کیا ہے. ان کو چھوڑانا جائے, یہ بہت ہو گئی ہے. حامد میر چاہے آئے چاہے جو مرضی آئے, یہ فیک نیوز کے اوپر اب قانون بننا چاہیے ہر صورت میں. ہم تو فیک نیوز نہیں بناتے, ہم تو صاف سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں, سوچ سمجھ کے شیئر کرتے ہیں. اور اگر کوئی چیز شیئر کریں ہم ایسی, تو لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ والی جو تصویر ہے ہمیں پتہ ہے, یا یہ والی خبر ہمیں پتہ ہے کہ یہ شغل میں کی گئی ہے یا مذاق میں, لیکن ہم اس لیے شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے اصل بات کا بھی پتہ چلتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک چیز ڈالیں اور اس کے اوپر وہ لوگوں کو یہ باور کرا دیں کہ جی یہ اصل نیوز ہے. پھر اصل بات تو یہ ہے کہ پختونخوا گورنمنٹ جو ہے وہ کس بنیاد پہ, وہ جو 2-4 لوگ جو آپ نے مروائے ہیں غریب لوگ, ان کو آپ لے کے چلے گئے. ریاست کیا کرتی؟ کوئی بھی ریاست ہو, آپ نے کیا کیا تھا جب تحریک لبیک کے لوگ باہر نکلے تھے؟ آپ نے ان کو مارا نہیں تھا. آپ نے جس بے دردی سے ان کو مارا تھا آپ کو یاد نہیں ہے؟ تو کیا اس وقت جو ہے وہ صحیح تھا اور آج غلط ہے؟ ریاست کے سامنے جب بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ریاست اپنے حساب سے جو کر سکتی ہے وہ کرتی ہے. تو آپ نے جا کے غریبوں کو کھڑا کر دیا ادھر, بجائے قاسم سلیمان ٹیرین کے, بجائے بشرا کے 5 بچوں کے, بجائے علی امین کے گھر کے بچوں کے, بجائے حماد اظہر کے گھر کے بچوں کو, بجائے سلمان اکرم راجہ کے جو گھر کے بچے ان کے, آپ نے ان کے بچوں کو جا کے کھڑا کر دیا. تو بچے وہ کچھ لوگ ہیں وہ مر بھی گئے, لیکن یہ جو 20 لوگ مر گئے, 100 لوگ مر گئے, 200 لوگ مر گئے, سینکڑوں لوگ مر گئے, جھوٹ ہے سب سے بڑا. کوئی اتنے لوگ نہیں مرے, اور یہ 2-4 جو مرے ہیں وہ بھی کس حوالے سے مرے ہیں وہ سامنے آ جائے گی بات. لیکن جھوٹی نیوز جو ہے, جس طرح پنجاب کالج کی انہوں نے جھوٹی نیوز چلائی تھی پی ٹی آئی نے, اور اتنا عرصہ چلاتے رہتے, اور وہ جھوٹ تھا, سب کو پتا ہے. اور آج وہ عورت جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے کون, وہ کہاں گئی. سوشل میڈیا کے زمانے میں ہو سکتا ہے کبھی کہ آپ کو پتہ نہ چلے آخر وقت تک کہ وہ جو خبر تھی وہ اس کو کیسے اس کی تصدیق کرنی ہے. 2 منٹ میں چل جاتا ہے پتہ. آج کل کوئی چیز چھپتی نہیں ہے, لیکن جو جھوٹی خبر ہوتی ہے وہ اس لیے سامنے نہیں آتی کیونکہ وہ ہوتی ہی جھوٹی ہے. اسی طرح ابھی پختونخوا گورنمنٹ نے کرم ایجنسی میں جو لوگ مارے ہیں, انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو مارا ہے, انہوں نے گولیاں چلائی ہیں ان کے اوپر, تو وہ اس کے بارے میں اب کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ ریاست کا ایسا نہیں تھا وہ جو آپ کی حکومت تھی؟ تو اس لیے وہاں پہ آپ نے جب لوگوں کو مارا تو وہ آپ کے لیے آسان بات ہے, آپ لوگوں کو مارتے پھریں. لیکن جب پی ڈی آئی کے 2-4 لوگ صرف جو ہیں وہ بھی آپ نے گمراہ کیے ہوئے, وہ وہاں گئے, مجھے بڑا افسوس ہے ان کے مرنے کا, جو بھی پاکستانی مرتا ہے مجھے افسوس ہے, لیکن میں نے فساد نہیں کروایا, میں نے انتشار نہیں کروایا, یہ عمران خان کروا رہا ہے. یہ عمران بے غیرت ہے جو بار بار فساد کر رہا ہے, صرف اپنی کرسی کے لیے کر رہا ہے, اور یہ کہتا ہے آزادی حقیقی یہ وہ. کون سی آزادی؟ تم لوگ ارب پتی لوگ ہو, تم انجوائے کرتے ہو اس ملک کے اندر, تمہاری بہنیں, تمہارے پارٹی کے لیڈران, تمہاری بیوی, تم سب کے سب ارب پتی لوگ ہو, کھرب پتی لوگ بھی ہو تم میں سے. تو تم لوگ کیا تم ہمیں بتا رہے ہو کہ جی پاکستان میں حقیقی آزادی ملے گی تو کیا لوگ خوشحال ہو جائیں گے؟ لوگ بیچارے ویسے ہی رہیں گے جب تک ہماری جیسی پارٹی باہر آ کے یہ بات نہیں شروع کرے گی کہ اس لوگوں کو خوشحالی چاہیے, لوگوں کو روشن خیالی چاہیے, لوگوں کو ترقی پسندی چاہیے, اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا, ادروائز نہیں کر سکتا. اور ہم واحد پارٹی ہیں جو اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اس وقت اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور یہ اس پورے معاملے کو ایک ہی دفعہ ختم کرنا چاہیے,
آئندہ فیک نیوز بنانے کی کسی کی ہمت نہ ہو، کسی کو حوصلہ نہ ہو، کوئی جھوٹی خبریاں نہ پھیلا سکے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا یوٹیوبر ہو یا جتنا مرضی بڑا وہ صحافی ہو، اس کو پکڑا جائے، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ فیک نیوز بناتا ہے یا پھیلاتا ہے تصدیق کیے بغیر، اسپیشلی جو بناتا ہے